نظام نہیں بدلتے تھے، نظام ملوکیت کا جو کا تو قائم رہتا تھا، وہ تو وہاں پر جو ہے موجود رہے گا. آنسو بہا لیں گے، وقتی طور پہ تاثر دکھا دیں گے، آپ کی عزت بھی کر لیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نصیحت کرنے والے کی گردن اڑا کر جو ہے وہ باہر پڑی ہوئی ہو. ہر طرح کی مثالیں ہیں، ایک ہی قسم کی مثالیں نہیں ہیں. ایسے بھی ہیں کہ جو شخص نے آ کے بات کی اسی وقت گردن اڑا دی گئی. لیکن یہ کہ نظام تو نہیں بدلا نا. دیکھیے جمہوری عمل جسے آپ کہہ رہے تھے، دنیا میں جمہوری عمل جو ہے میرے نزدیک انسان کے تمدنی ارتقاء کا بہت بڑا پھل ہے، بہت بڑا پھل. لیکن یہ کسی ایگزسٹنگ نظام کو چلانے کے لیے ہوتا ہے، اس نظام کو بدلنے کے لیے نہیں ہوتا. آج امریکہ کے اندر اگر دو پارٹیز ہیں تو کیا ان میں سے کسی کے نزدیک بھی امریکہ کا نظام غلط ہے؟ وہ دونوں ایگری کرتے ہیں. تھوڑا سا فرق کیا ہوگا؟ امیگریشن پالیسی میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا، ٹیکسیشن پالیسی میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو ہمارا جو نظام ہے ڈاکٹر صاحب، دین کو مطلوب ہے، جو قرآن کریم کا مطلوب ہے، اس میں جمہوریت اور دینی نظام دونوں کے مابین خلیج ہے؟ نہیں، جمہوریت تو جب نظام بنے گا تو اس کو ہم جمہوریت کے ساتھ لے کے چلیں گے. اچھا. لیکن اسلام لانے کے لیے، اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے یہ جمہوری عمل مفید نہیں ہوگا، وہ انقلابی عمل ہے. ٹھیک ہے، وہ عمل مفید نہیں ہوگا. آپ کے استاد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جمہوریت ہر لحاظ سے اسلام کے لیے مددگار ہے. آپ ایگزیکٹ الفاظ بتائیں. ایگزیکٹ الفاظ کے لیے مجھے پرچے کھولنے ہوں گے. بالکل یہ بات نہیں ہے جو آپ نے کہی ہے. انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت اسلام سے ہم آہنگ ہے. ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ از ویری نیئر ٹو اسلام. میں ایگزیکٹ ورڈ، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تو جب انقلاب آ کر گورنمنٹ کا معاملہ ہے. اچھا، علامہ اقبال کے ذہن میں جو ہے وہ انقلاب نہیں تھا. قدر نہیں. اچھا، ان کے ذہن میں دینی انقلاب نہیں تھا. گفتگو ہو رہی تھی کہ نظام کی بات بتا رہے تھے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہوگا، کیا ہے، تو اس کی اصولی بحث ہے. لیکن آئے گا کیا؟ وہ تو میں آپ کو علامہ اقبال کا شعر بتا چکا ہوں. بانشہ درویشی در ساز و دما دم زن، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. اس ٹکراؤ کے بغیر انقلاب کبھی نہیں آتا. کیا جمہوری عمل کے ذریعے سے آیت اللہ خمینی کبھی حکمران ہو سکتے تھے ایران کے اندر؟ قیامت تک ہو سکتے تھے. کیا جمہوری عمل کے نتیجے میں بولشوک ریولوشن آ سکتا تھا؟ ناممکن. ریولوشن ہمیشہ ریولوشن کے طرز پر آئے گا. ہاں، فرق کیا ہے؟ وہاں مسلح معاملہ ہوا جو بھی ہوا ہے روس کے اندر، لیکن یہ کہ ایران کے اندر یک طرفہ ہوا ہے. انہوں نے نہیں مارا، اسی لیے فوج نے ایک وقت میں پھر ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم کب تک ماریں گے ان کو. اسی طریقے سے یہ ہے کہ آج میں سجسٹ کر رہا ہوں، اگرچہ قتال اور خروج مسلح حرام نہیں ہے اگر حالات فیزیبل ہوں، لیکن عام طور پر جو ہے صورتحال فیزیبل نہیں ہے. بہت بڑا فرق ہے کہ ایک طرف قوت کتنی ہے اور دوسری طرف جو ہے نہتے عوام ہے. تو یہ نہتے عوام اپنی جانیں دے کر نظام کو بھگا سکتے ہیں. 20,000 کے قریب جانیں دی ہیں ایرانیوں نے، اور ان کے بعد کیا بادشاہ کو بھاگنا پڑا وہاں سے، نظام بدل گیا. تو اس حوالے سے آج کے دور میں ایک عوامی تحریک اور عوامی تحریک ایجیٹیشن، دس از دی اونلی وے. البتہ اس کے لیے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ نہیں ہے کہ تھوڑے سے لوگ بس وہ کھڑے ہوں، کوئی ایک جگہ کے اوپر کوئی ہنگامہ کر دیں. ایک ملک گیر تنظیم اور جماعت جو اگر کروڑوں کا ملک ہے تو لاکھوں کی تعداد میں اس کے وہ کمیٹڈ لوگ ہونے چاہیے اور جو ڈسپلن ہو. اس لیے کہ عوامی تحریک میں ایک اندیشہ ہوتا ہے، اٹ کین بی ہائی جیکڈ ایٹ اینی ٹائم. ٹھیک، یہ جو بھی تحریک تھی جو ایران میں چل رہی تھی ابتداءً، وہ اینٹی شاہ موومنٹ تھی. ٹھیک ہے، اسے علماء نے ہائی جیک کیا ہے خاص وقت پر. ہمارے ہاں جو تحریک تھی وہ اینٹی بھٹو تھی، اسے فوج نے ہائی جیک کر دیا اور اسلام کے نام پر جو ہے ضیاء الحق صاحب آ کر بیٹھے اور جو بھی دال دلیا یا حلوہ پکایا تھا پی این اے نے، وہ 11 برس تک انہوں نے کھایا اطمینان سے اسلام کے نام. جی بلکہ وہی ضیاء الحق کہ جن کی تعریف و توصیف میں آپ نے کالم لکھے. یہ بھی میں نے کوئی کالم نہیں لکھا. آپ کے کالم موجود ہیں کہ آپ نے تعریف میں نہیں ہے. آپ نے کہ ان اسلامی انقلاب کی ایک رمق اور روشنی ضیاء الحق صاحب کے آنے سے نمودار ہوئی. یہ ایک امید پیدا ہوئی جب انہوں نے اسلام کا ذکر کیا اور اس میں میں نے 2 مہینے صرف دھوکہ کھایا ہے. اچھا، یہ بھی میں نے مانا، لکھ کر دیا، بیان دیا. ان کی شورا سے استعفیٰ دے کر نکلا ہوں صرف 2 سیشن اٹینڈ کر کے. اس حوالے سے ہمارا موضوع. اچھا ڈاکٹر صاحب، جمہوریت کی بات ہم دوبارہ اسی پر آ جاتے ہیں. ہمارے پاس جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں وہ جمہوریت کے ذریعے انقلاب لانا چاہ رہی ہیں اس ملک میں. بڑی بڑی دینی سیاسی جماعتیں ہیں
جن کی عمریں بھی اب 60-70 برس ہو گئی ہے، تو کیا وہ اس ٹریک پر نہیں چل رہی جس ٹریک جس کا متقاضی دین اور قرآن کریم ہے؟ نہیں، میرے نزدیک اگر تو اسلامی نظام لانا ہے تو یہ ٹریک وہ نہیں ہے، اور اگر یہ ہے کہ کچھ جو ہے چلتے ہوئے نظام میں بہتے ہوئے گنگا میں کچھ ہاتھ دھو لینے ہیں، خود بھی اس اقتدار میں کچھ حصہ لے لینا ہے، تو ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اس عمل کے ذریعے سے۔ کبھی بھی نظام نہیں بدلا ہے، کبھی بھی نہیں بدلا ہے، نہ آج تک بدلے گا کبھی، اس لیے کہ وہ جو ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو کسی نظام کے اندر پریویلیج کلاسز ہوتی ہیں، ان کے جو مفادات ہیں، یہ صحیح ہے، ان کے اندر بھی سلیم الفطرت لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تو دعوت کے مرحلے میں کھنچ کر آ جائیں گے۔ بالکل ابو بکر صدیق جو ہے اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے، بالکل وہ کھنچ کر آ گئے، دعوت کے ذریعے سے آ گئے۔ بالکل۔ اب جو وہاں پر رہ گئے تھے وہ تھے کہ جو اپنے اس نظام کے مفاد کے لیے، دفاع کے لیے ٹھیک ہے، آخری حد تک جانے کو تیار یہی بات رہے گی جاری۔ اس وقت ہمیں جانا ہے دبئی۔ خواتین و حضرات، آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، تشریف لائیں لاہور سے۔ درخواست پہ ہماری علالت کے باوجود ہماری محبت میں اور محترم ناظرین آپ کی محبت میں ڈاکٹر صاحب اس وقت موجود ہیں ARY کراچی اسٹوڈیوز میں، اور یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں ہم آپ کی خدمت میں براہ راست۔ آپ بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں بذریعہ ٹیلی فون۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں 522-1730 اور 0900-279999۔ آپ کی آراء، آپ کے مشورے، آپ کے سوالات ای میل کے ذریعے ہمیں ملتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے aniqahmed@aryddigital.tv۔ ڈاکٹر صاحب، بریک سے قبل بات ہو رہی تھی، ہمارے پاس جو موجود پاکستان میں موجودہ سیاسی اور دینی جماعتیں ہیں، ان کے تعلق سے کچھ بات ہم کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ آ گئی ہیں پاور پالیٹکس میں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ بھی نظر آتی ہے، ہمیں حماس بھی نظر آتی ہے، ہمیں ترکی میں طیب اردگان بھی نظر آتے ہیں۔ عوام نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو آگے لے کر آ گئے۔ تو کیا وہ، بلکہ یہ آپ کی فرمائیے کہ دونوں جماعتوں میں، دونوں انداز فکر میں کیا فرق پاتے ہیں آپ؟ دو سے مراد کیا ہے؟ پاکستان میں کہ دینی قیادتیں جو ہمارے پاس ہیں، اور ایک وہ جیسے حسن نصر اللہ، حزب اللہ، حماس، طیب اردگان، وہاں پر اقتدار بھی ڈیلیور کیا گیا، انہیں لوگوں نے ان پر اعتماد کیا۔ حسن نصر اللہ کے بیٹے کی جب لاش آئی تو حسن نصر اللہ نے کہا کہ یہ ایک میں نے بیٹا دے دیا ہے، اب میں آپ سے کم از کم ایک بیٹا لے سکتا ہوں۔ علم و عمل، کردار جو مطلوب ہے اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کو، کیا ہمارے پاس، ہمارے ملک میں، وطن عزیز کی دینی سیاسی جماعتیں وہ مومنانہ شان رکھتی ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر بھی کہیں کوئی نظام تو تبدیل نہیں ہوا۔ ترکی میں بنیادی نظام میں کوئی فرق ابھی تک نہیں آ سکا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے اربکان صاحب کی جماعت نے جو سوشل ورک کیا تھا وہاں پر، اس کی وجہ سے انہیں ووٹ ملے، لیکن اس نظام میں تو تبدیلی نہیں آئی۔ فوج آ کے آڑے آ کر خود کھڑی ہو گئی اور اربکان صاحب کو واپس قبضہ جانا پڑ گئی۔ اسی طریقے سے یہ الجزائر کے اندر ہوا تھا کہ الیکشن کے